الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاة تکون لنا امان من کل خوف۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار العلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیب شبیر، اور انفو ایئر میڈیا کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج قرآنک واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قرآنک واقعات کے حوالے سے چونکہ ہم آج قسط نمبر 5 میں موجود ہیں، تو ہمارا یہ ایک نظریہ ہے، ایک ہماری ترتیب ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ تک قرآنک واقعات جتنے بھی قرآن پاک میں اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام واقعات کو ایک ایک کر کے ایک ایک قسط میں آپ تک پہنچائیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بہتر انداز میں اور آسان الفاظ میں آپ تک وہ واقعات پہنچائے جائیں تاکہ آپ انہیں سن سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ہم بتا سکیں کہ قرآن پاک میں کیا کیا واقعات موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت اور قرآنک واقعات میں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بہت کم لوگوں کو ان انبیاء کا نام پتہ ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ سید احمد رضا مدنی صاحب۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ شاہ صاحب، جیسے کہ ہم پچھلے قرآنک واقعات کے بعد آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچائیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، قرآن نے کس واقعہ سے آپ کو یاد رکھا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ سہیب بھائی، آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ الحمدللہ ہم ترتیب وار پہلے سپارے سے لے کر دوسرے تیسرے ترتیب وار جو مین واقعات ہیں ان کو ہم ذکر کر کے ان میں سے جو درس عبرت ہے، سیکھنے عمل کرنے کی جو بات ہے وہ ہم اپنے لیے نکالیں۔ تو پہلے سپارے کے چند واقعات ہم نے عرض کر دی، اب ہم انشاءاللہ دوسرے سپارے کے اندر سے جو واقعات انبیاء کرام کے ذکر کیے گئے ہیں انشاءاللہ ہم وہ ذکر کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بڑا ایک یونیک نام ہے، شاید اکثر لوگوں نے یہ سنا بھی نہ ہو۔ نہیں پتہ ہاں، قرآن پاک میں ان کا جو نام ذکر ہوا ہے نا، وہ ذوالکفل نام شاید قرآن پاک کی کسی آیت میں آیا ہے، ذوالکفل۔ ان کا ایک نام ذوالکفل بھی ہے۔ پہلے تو ہم ان کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ ہیں کون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو منصب نبوت بھی عطا کیا گیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جو خلیفہ اول بنے وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے ہوئے تھے، اور یہ نبی بھی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ابن العجوز ہے۔ ابن العجوز کا مطلب ہے بڑھیا کے بیٹے، ابن کا مطلب بیٹے اور عجوز کا مطلب ہوتا ہے بڑھیا عورت۔ آپ کو ابن العجوز کیوں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جس کو جب چاہے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے کی عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ملی، حضرت زکریا کو بڑھاپے کی عالم میں، جبکہ ان کی اور جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کو بھی حضرت یحییٰ کی خوشخبری بڑھاپے کی عالم میں ملی، اور حضرت حزقیل بھی اس وقت پیدا ہوئے کہ جب آپ کی والدہ بوڑھی تھی۔ آپ کا جو دوسرا لقب ہے ذوالکفل، آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے، ذوالکفل کا مطلب ہے کہ اپنے کفالت میں رکھنے والا، اپنے نگہبانی میں رکھنے والا۔ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 70 انبیاء کرام کو، ایسے انبیاء کرام کو کہ جن کے اوپر جو ہے وہ یہودی حملہ کرنے والے تھے اور قتل کرنے والے تھے، آپ نے 70 ایسے انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی حفاظت فرمائی، اور خود بھی بچے اور
بچایا، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرے سپارے میں آپ کی قوم کا واقعہ جو ہمیں پیش کرنے والے ہیں، بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اور یہی آپ کی قوم تھی۔ ہوا اس طرح کہ اچھا، شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جیسے آج کل کرونا جیسے وائرس آج کل وہ جیسی پینڈیمک جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت طاعون جی، کی وبا پھیل گئی تھی، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں اللہ رہنے اکبر، لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکت ان کی پسند نہ آئی، کیونکہ وہ اس لیے بھاگے تھے کہ ہم موت سے بچ جائیں، یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ ہم ہاں، موت سے بچ کر بھاگ رہے ہیں، جبکہ اگر موت جس کو جہاں پر آنی ہے اس کو وہیں پر ہی آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں بے سکتا۔ شک، اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ بھیجا اس جنگل میں، اور وہ پہاڑ کی جو آڑ میں چھپ کر اس نے چیخ ماری، یعنی اونچی آواز سے اس نے کہا موتو۔ یہ قرآن پاک کے دوسرے سپارے کے اندر آیت کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ آیت بھی پڑھوں گا۔ فرمایا تم سب مر جاؤ۔ تو ایسی اچانک جو ہے وہ چیخ ماری اور آواز سے کہا موتو، مر جاؤ۔ 70,000 جی، تعداد تھی ان کی، وہ سب کے سب اس وقت مر گئے، اور ان کی لاشیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، کوئی انتظام نہیں تھا ان کے دفن کفن کا، کوئی انتظام نہیں تھا، بالکل بے گور و کفن۔ 8 دن تک ان کی لاشیں وہیں پر سڑنے لگی، اور بدبو پھیل گئی، پورے جنگل میں بدبو پھیل گئی، اور جنگل کے جو اطراف میں علاقے تھے وہاں پر بھی بدبو پھیلی۔ جب بو پھیلی تو لوگ وہاں سے نکلے، رستے میں دیکھا کہ یہ جنگل میں ان کی لاشیں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں، تو چند لوگوں کو بہت زیادہ ترس آیا، انہوں نے دیوار قائم کر دی تاکہ جنگلی جانوروں سے ان کی جو ہے وہ حفاظت ہو اور ان پناہ کی لاشیں محفوظ رہے۔ ہوا اس طرح کہ کچھ دن بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل کے پاس سے ہوا۔ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر، بے گور و جی، کفن لاشوں کو دیکھ کر، بدبو اور اس طرح کی جو ان کی کیفیت تھی ان کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دکھ بھرے انداز میں دعا مانگی، گڑ گڑا کے دعا مانگی، کہا یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر سے بھاگ کر جنگل میں آ گئے ہیں۔ جی، کہا یہ سب کے سب میرے اسی شہر کے باشندے ہیں، اچھے اور برے وقت میں یہ میرے ساتھی تھے، تو افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ان پر رحم فرما، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، آپ نے اس انداز سے دعا مانگی، توحید کا بھی اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خطبہ بھی پڑھا، بڑے سوز و دل کے ساتھ آپ نے دعا مانگی۔ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا اللہ کہ اکبر، بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈی الگ الگ ہو کر، یعنی جہاں جہاں پڑی تھی وہاں سے جمع ہو کر ایک ڈھانچہ بن گئی۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ڈھانچہ باندھ دے، وہ ڈھانچہ بن گئی۔ پھر آپ پہ وہی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ جب بھی ہڈیوں اللہ نے اکبر، یہ سنا تو ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اور وہ جسم والے جو ہے وہ بن گئے۔ پھر تیسری وہی آئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا سبحان اللہ، کہ سب جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے شاہ صاحب، کتنا کتنا خوبصورت یہ واقعہ شان خداوندی ہے ایک، کہ رب اپنی قدرت، اپنا کرشمہ دکھا رہا ہے کہ میں جب کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے، جس کام کا رب حکم دے دے۔ اب اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ وہ مردہ تھے پھر دوبارہ ان کو اللہ رب العزت کے حکم سے زندگی ملی، یہ تو وہ ہے جو انسان کو، یہ تو زندہ مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، وہ بھی تو ہیں جن کی پیدائش، جن کا وجود ہی نہیں مالک انہیں بھی پیدا فرماتا ہے۔ بے کتنا شک، خوبصورت واقعہ ہے۔ اور بے پھر شک، آپ دیکھیے کہ دعا کی جو شاہ صاحب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء نے بھی گڑ گڑا کے دعا مانگی تو رب نے قبول فرمائی۔ بے تو یہ شک۔ کتنا خوبصورت ہمیں اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم اگر دعا مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، عجز و انکساری سے مانگیں تو رب ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ جی آپ کنٹینیو رکھیے گا۔ بڑی وہ ایک خوبصورت بات آپ نے کہی صہیب بھائی، کہ یہ تو وہ ہے کہ جو پیدا ہوئے تھے پہلے، پھر مردہ ہوئے تو اللہ نے جی، زندہ کیا۔ تو جو رب تعالیٰ بغیر مادے کے اور سبحان اللہ، بغیر کسی جو ہے نا وہ مٹیریل کے ہمیں پیدا فرمانے پہ جی، قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس میں درس عبرت ایسے جی، لوگوں کے لیے ہے کہ جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ جو شخص مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، وہ یہ سوچے کہ جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا
تو وہ وجود سے دوبارہ وجود کیوں نہیں بخش سکتا؟ حضور علیہ ایسے ہی السلام کے دور کے اندر بھی، نبی پاک علیہ السلام کے اس دور کے اندر بھی ایسی واقعات ملے ہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ ساری اسی کی کے کرشمے ہیں اور اسی کی طرف سے ہے. تو جب یہ سارا ہوا، سب جمع ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے اور زندہ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے. اور تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر اس کو جلد اول جو ہے صفحہ نمبر 378 کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ جب سب زندہ ہو گئے اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے، لیکن موت کی علامات ان پر ظاہر تھی، یعنی موت کے نشان ان پر باقی تھے. وہ اس طرح کے ان کے جسموں سے سڑی ہوئی جو لاش ہے اس کی بدبو آیا کرتی تھی، اور جو بھی یہ اللہ کپڑا پہنتے تھے یہ لوگ، وہ کفن میں تبدیل ہو جاتا تھا. اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہوتا ہے اسی طرح ان کے کپڑے جو ہے نا ان پر میلا پن نمودار ہو جایا کرتا تھا. یہ آج بھی ان یہودیوں میں سے جو ان کی نسل میں موجود ہیں لوگ، تو ان کی نسل میں آج بھی یہ تھوڑی بہت نشانیاں باقی ہیں. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ عجیب و غریب واقعہ یہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 243 کے اندر 243 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ترجمہ اس کا یہ کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے جب وہ ہزاروں میں تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. ہمیں صہیب بھائی اس سے درس عبرت یہ ملا کہ ہم موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے بھاگ نہیں سکتے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کوئی شک نہیں، انسان چاہے جتنا بھی کر لے وہ رب کی قدرت سے نہیں بھاگ سکتا. موت سے تو دور کہ رب تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے انسان جتنا بھاگنا چاہے وہ نہ بھاگ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے، کیونکہ رب کی جو قدرت ہے وہ بڑی وسیع ہے اور ہر ان چیز پر رب کی قدرت قائم ہے. اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کوئی بھی وجہ سے، آج کل وبا چل رہی، کسی بھی وبا سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں رب کے خوف سے، ہمیں رب کے حکم سے ڈرنا چاہیے اور رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے آج کل یہ وبا کا دور ہے، وہ بھی ایک وبا کا دور تھا، مگر جو لوگ وبا سے ڈرے وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ رب کے فضل کے متلاشی رہے، رب کے کرم کی بھیک مانگتے رہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے، مالک نے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اس وبا کے پرفتن، ایک بہت فتن والا دور ہے. آپ دیکھیں میڈیا بھرا ہوا ہے طرح طرح کے واقعات سے، آئے روز ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں، انسان کا عقل دنگ ہے. رب تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو ہمیں اس وبا سے بچا سکتا ہے. باقی نہ ہم صحیح طرح سے اپنی کیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. یہ رب کا فضل اگر ہے تو وہ انسان کو بچا سکتا ہے. محترم سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہمارا یہ پیغام، یہ خوبصورت اور قرآنک واقعات دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا. اگر ہو سکے تو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.